نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پچھلے جمعے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس مرکز ایمان ہے اور ایمان کا محور اور ایمان کا مرجع حضور کی ذات اقدس ہے۔ اس نقطے پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ آج چونکہ پچھلے جمعے کی گفتگو قرآنی گفتگو تھی، اس پر زیادہ تر قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا جا رہا تھا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ زیادہ حدیث کے باب میں ہوگی، اور میرا ہمیشہ سے یہ قاعدہ اصول رہا ہے کہ میں جب بھی حدیث بیان کرتا ہوں تو پہلے میں دیکھتا ہوں کہ جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں اس موضوع کی حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ نہیں۔ یہ قاعدہ ضروری نہیں ہے میرے لیے، لیکن چونکہ لوگ ایک غلط ذہنیت بن چکی ہے لوگوں کی کہ بخاری مسلم میں ہوگا تو ہم مانیں گے۔ میں نے کئی بار یہاں اپنی گفتگو میں یہ بات بتائی ہے کہ فروعی قاعدہ ہے، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں کہ بخاری میں کوئی چیز ہوگی تو ہم مانیں گے، اگر بخاری میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے، یہ کوئی علمی قاعدہ نہیں۔ لیکن چلو اگر ہمارا اس قاعدے کو اختیار کرنے سے کچھ لوگوں کی تسلی ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں اس نقطے پر کہ حضور کی ذات اقدس ایمان کا محور و مرکز حضور کی ذات اقدس، لہذا اطاعت کا رخ بھی حضور کی ذات اقدس کی طرف ہوگا، اتباع کا رخ بھی حضور کی ذات اقدس کی طرف ہوگا، محبت کا رخ بھی حضور کی ذات اقدس کی طرف ہوگا، اور عشق بھی حضور سے ہوگا۔ اب یہ جتنے بھی میں نے جملے بولے نا، اطاعت کا رخ بھی حضور کی طرف، اتباع کا رخ بھی حضور کی طرف، اس پر قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو پھر جو نقطہ جو موضوع آج بیان کرنا ہے اس سے ہٹ جائیں گے کہ حضور کی ذات اقدس اطاعت کا رخ حضور کی طرف کیوں ہے اور کیوں ہونا چاہیے، اس پر قرآن پاک کی آیت ہے۔ اتباع کا رخ حضور کی طرف کیوں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، موقع ملا تو پھر اس پر کبھی گفتگو کریں۔ تو پہلی روایت ہے، یہ کتاب الاذان ہے صحیح بخاری شریف، اور کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث نمبر بن جائے گی صحیح بخاری کی 652،
اور یہ روایت صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 421 ہے۔ اب حدیث سنیں۔ ایک موقع تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے کا فیصلہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس قبیلے کا نام آتا ہے عمرو بن عوف۔ کیا نام تھا قبیلے کا؟ عمرو بن عوف قبیلے کے کوئی مسئلہ تھا تو حضور وہاں تشریف لے گئے۔ تو مؤذن نے آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ اب مختلف الفاظ آتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں ابھی۔ تو بارگاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر بعد میں کیا ہوا اب میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہم نے کوئی تقریر کے اندر کوئی ایسا جملہ بول دیا ہے جو حدیث نہیں ہے۔ روایت ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی، یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے کسی تنازع کی صلح کرا دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اب اس ایک جملے سے سن لیں، اس کا مطلب یہ کہ اوورہال تاثر یہ تھا کہ اگر حضور نہیں ہے تو حضور کے مصلی پہ کون کھڑے ہوں گے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے۔ یہ آقا کے وصال کے بعد کی باتیں نہیں ہیں، اوورہال صحابہ کرام کے اندر تاثر یہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو ان کے مصلی کے اوپر نماز صدیق اکبر پڑھائیں گے۔ اس لیے مؤذن نے آ کے پوچھا ہی صدیق اکبر سے، آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو میں اقامت کہہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور پھر یہ زندگی میں کئی بار ہوا ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے تو 3 دن لگاتار نمازیں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے، یہاں تو یہ ہے کہ حضور کہیں تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر سے مؤذن نے پوچھا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو حضور کے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے آپ نے لگاتار 3 دن نمازیں پڑھائیں، کہتے ہیں کہ اس میں حضور کا حکم تھا کہ صدیق اکبر سے کہیں کہ نماز پڑھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منشاء رسول بھی نیابت صدیق اکبر کی طرف تھا کہ نیابت کے جو فرائض ہیں وہ صدیق اکبر سر انجام دیں۔ وہ بھی روایت پڑھتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح کروانے گئے تو سیدنا صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ تو اسی دوران یعنی عین نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے۔ یہ نماز شروع ہونے کی بات نہیں ہے۔ بڑے لوگ پھیر دیتے ہیں باتوں کو اپنی چرب بیانی سے، یہ نماز کے اندر کی بات ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہو گئی۔ اب ایک کتابیں اٹھا لیں، شروع کی کتابوں میں بحث یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر تھے کہ نہیں، اس میں بحث نہیں ہے۔ بحث اس میں ہے کہ رکعت پہلی ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے۔ شارحین نے کوئی اختلاف نہیں کیا اس میں کہ سیدنا صدیق اکبر نماز میں نہیں تھے، نہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں تھے، عین نماز کے دوران حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ تو کہتے ہیں اسی دوران نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے اس قبیلے کا فیصلہ کر کے۔
لوگ ابھی نماز میں تھے، یعنی نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے، یعنی حضور پیچھے سے تشریف لائے تو صفوں کے اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے گئے، اور عین امام کے پیچھے پہلی صف میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے تالی کی آواز سے سیدنا صدیق اکبر کو متوجہ کرنا چاہا۔ اب بتائیں نماز کہاں کیا ہو رہی تھی؟ نماز بولی مرکز و محور حضور کی ذات ہے، نماز ہو رہی ہے، حضور اب پہلی صف میں سے گزرتے ہیں نا، تو صحابہ کرام کو جیسے علم ہوتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی ابھی یہ مسئلہ ارشاد نہیں فرمایا گیا تھا کہ نماز میں ایسا واقعہ ہو جائے تو تکبیر کہا کرو، یہ بعد میں مسئلہ بتایا گیا، اور یہ واقعہ ان کے سامنے شاید پہلی بار ہوا ہوگا، تو صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارے کہ صدیق اکبر سمجھ جائیں کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر بڑے رقیق القلب طبیعت کے صحابی تھے، بڑے خوف خدا والے، وہ نماز پڑھتے تھے تو منہمک ہو جاتے، نماز پڑھتے دنیا سے کٹ جاتے تھے وہ، اور نماز کے اندر شدت سے روتے تھے، ان کی نماز کی کیفیت یہ تھی۔ تو وہ انہماک کے صلاۃ میں تھے، ادھر صحابہ جیسے حضور گزرتے تھے صحابہ کرام یوں کرتے، وہ پھر آگے جا کر بہت تیز آواز ہو گئی، تو سیدنا صدیق اکبر پھر متوجہ ہوئے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے، لگتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ تو جب پہلی صف سے حضور گزرتے ہوں گے تو پہلے صف والوں کی توجہ کس کی طرف تھی؟ جو یہ کر رہے تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو بتانے کے لیے مجبور ہو گئے اور ان کو یہ کرنا پڑا؟ کیا دیکھا انہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ تالی کی آواز سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو متوجہ کرنا چاہا، مگر چونکہ جو بات میں نے کی کہ سیدنا صدیق اکبر حالت نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے توجہ نہ کی۔ پھر جب لوگوں نے بہت زور سے تالیاں بجائی، یعنی بہت زور سے ہاتھ پر ہاتھ مارا، تو وہ متوجہ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ اب یہ ایک نئی بات آ گئی بیچ میں کہ حضور صفوں سے گزر رہے ہیں، جس صف سے گزرتے ہیں وہ ساری صف حضور کو دیکھنے لگ جاتی ہے، اور حضور کو دیکھ کر وہ سیدنا صدیق اکبر کو متوجہ کرتی ہے۔ یوں ساری مسجد صدیق اکبر کو یہ بتانے پہ لگی ہے کہ مڑ کے دیکھو حضور آ گئے ہیں۔ اور یہ کام ہو کب رہا ہے؟ یہ سارا نماز کے اندر ہو رہا ہے کام۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کر دیکھا۔ اب علماء کہتے ہیں وہ تو امام تھے اور حضور تو عین ان کے پیچھے کھڑے تھے، تو انہوں نے جب تک وہ پورا مڑ کر نہ دیکھیں تو ان کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ حضور تشریف لے آئے؟ نمازیوں کی کیفیت میں نے بتا دی آپ کو کہ نمازی کیسے منہمک ہے ذات مصطفیٰ میں، ان کو پتہ ہے زیارت رسول سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ نماز کی معراج ہے کہ کسی کو نماز میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، یہ معراج ہے نماز کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، تب امام کا پورا منہ ہی مڑ گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ امام اگر قبلہ سے منہ ہٹائے تو فوراً واپس نہ لائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سینہ جو ہوتا ہے اس کو تو آپ زاویہ قبلہ سے پھیر ہی نہیں سکتے، تو جب بندہ مڑ کے دیکھتا ہے تو سینہ بھی پھر جاتا ہے ہلکا پھلکا، اور منہ سارا پھر جاتا ہے۔
امام کا ہلکا سا سینہ بھی پھر گیا، پورا منہ پھر گیا، امام کی نماز نہیں ٹوٹی۔ مقتدی حضور کا بتاتے رہے، خبر دیتے رہے کہ حضور آ گئے ہیں، ان کی نماز بھی نہیں ٹوٹی۔ پھر آگے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یعنی سیدنا صدیق اکبر کو اشارہ کیا یوں کر کے کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ اشارہ یہ تھا کہ صدیق اکبر یوں کر کے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہو، نماز مکمل کرو۔ اس کا مطلب حضور کا یہ اشارہ کہ نماز پڑھاتے رہو، مانا یہ جو مڑ کے مجھے دیکھا تمہاری نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر اشارتاً اس حدیث سے دلیل لیں تو یہ تو حضور کا فتویٰ بنتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کر حضور کی زیارت کی نیت کے ساتھ ایسے مڑ کے حضور کو دیکھا اور آقا نے پھر بھی کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ اس کا معنی یہ کہ ٹوٹی ہوتی تو فرماتے شروع سے شروع کرو، وہ ٹوٹی نہیں تھی تو فرمایا پوری کر لو۔ تو وہ قوم آج بھی زندہ ہے جس کو نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے ان کی، ابھی زندہ ہے وہ قوم، اور شرم بھی نہیں آتی ہے ان کو۔ دیکھو نا، اگر شرم آتی ہوتی تو جس کتاب میں یہ لکھا ہے وہ کتاب چھپنا بند ہو جانی چاہیے تھی نا، وہ کتاب بھی دڑ دڑ چھپ رہی ہے، پوری بے شرمی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور دیکھو ہمارا ایمان، ہم جو عقیدہ محبت کا حضور کے بارے میں رکھتے ہیں وہ حدیث بتا رہی ہے۔ اب آگے سنیں کہ جب حضور نے اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو تو کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ جو یوں کر کے باندھتے ہیں نا، صحیح مسلم کے مطابق ہاتھ جو ہے وہ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے باندھے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے نا ہاتھ چھوڑ دیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا جو حکم فرمایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کہا مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تیرے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ پروانہ جاری کر دیا کہ میں نماز پڑھاتا رہوں۔ یہ جو تیرے رسول کا کرم ہے، میں مولا تیرا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کیا؟ جب یہ دعا مانگ لی تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو، اور اسی کی وہ دعا مانگ رہے کیا مالک کریم، مالک و مولا تیرا کرم اتنا کرم کہ تیرے رسول نے مجھے یوں فرما دیا کہ نماز پڑھاتا، مجھے اس قابل سمجھا ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے نواز دیا ہے، مولا میں شکر ادا کروں تیرا تو کیسے ادا کروں۔ اللہ کا شکر ادا ہو گیا، پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے۔ پھر آگے حدیث آتی ہے، اگلے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، حضور مصلی کے اوپر چلے گئے۔ یار امام جب مصلی چھوڑ کے پیچھے آئے، کوئی اور مصلی پہ جائے، 1 سیکنڈ ہی چاہے یا 2-4 سیکنڈ ہی چاہے، مصلی خالی تو ہوتا ہے نا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کس طرح کی نماز ہے کہ امام 3 سیکنڈ کے لیے امام مصلی پہ نہیں تھا، سب کی نماز ہو رہی تھی۔ آپ پوچھیں کہ سب کی نماز ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، حدیث بتاتی ہے سب کی نماز ہو گئی۔ جب مصلی 3 سیکنڈ کے لیے خالی ہو گیا تو پھر بھی نماز ہوتی رہی، اس لیے کہ سارے حضور میں گم تھے، ہر کسی کا مرکز و محور حضور کی ذات تھی۔ تو اس حدیث نے بتایا کہ یہ اتنا کوئی منہمک ہو حضور کی ذات میں تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور پھر حضور مصلی پہ چلے گئے، آقا نے شروع سے نماز نہیں پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ میری ٹیبل پہ رکھی ہے کتاب، کوئی آ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ورنہ اپنے گھر میں صحیح مسلم نکالے، بخاری نکالے، میں نے تو نمبر بھی بتا دیے۔
اس میں یہ نہیں کہ حضور نے شروع سے نماز پڑھائی کہ جو پہلی تھی صدیق اکبر تم نے مڑ کے دیکھا یا پھر مصلی چھوڑا، اے صدیق اکبر وہ نماز ختم ہو گئی اب شروع سے پڑھاتے ہیں. یہ دنیا کی کسی کتاب میں جملے ہیں ہی نہیں، بات ہی ختم. لہذا کوئی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کریں. حضور مصلی پہ آگے تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، یعنی جہاں سے صدیق اکبر نے چھوڑی تھی حضور نے آگے نماز پڑھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا، صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق اکبر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع کیا؟ جب میں نے اشارہ کیا تھا کہ پڑھاؤ نماز، کیا وجہ کہ تم پھر پیچھے آ گئے؟ اب صدیق اکبر کا جواب سنو اور ایمان تازہ کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آقا آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. حضور یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا، فرمایا کہ نماز پڑھاؤ. حضور میرے لیے اتنا ہی اعزاز کافی ہے، لیکن آپ کی بارگاہ کا ادب اور آپ کی بارگاہ کا جو احترام اور تعظیم کا جو غلبہ مجھ پہ ہے اس نے مجھے آپ کے آگے کھڑا نہیں ہونے دیا. اب مجھے بتائیں، یہ دو جملے پڑھنے کے بعد کہ حضور نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو اور صدیق اکبر مصلی چھوڑ کے واپس آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو مجھے بتائیں صدیق اکبر کو مصطفیٰ سے پیار کتنا ہوگا؟ بولیے. اور یہ جو اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہو، یہ جو گارنٹی دے دی کہ تم میری نیابت میں کھڑے رہو، تم میرے خلیفہ ثانی ہونے کی، میرے خلیفہ ہونے، میری نیابت کی کرسی پر مصلی پہ کھڑے رہو، یہ کس نے اجازت عطا فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر سے کتنا پیار ہو، بولیے. اور تیسرا جملہ کہ ابو قحافہ کے بیٹی کی کیا مجال کہ یا رسول اللہ آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. یہ جو جملے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ سیدنا صدیق اکبر تعظیم رسالت مآب میں کتنے مستغرق تھے اس وقت، اور آپ کی ذات اقدس پر حضور کی محبت، تعظیم اور ادب کا کتنا غلبہ رہتا تھا. لہذا ایک ہی حدیث ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تمام صحابہ کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے. اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم جو ہے، اب یہ روایتیں ہیں، یہ جو سب کچھ ادب ہو رہا تھا، صدیق اکبر نے اپنی منشا بھی ظاہر کر دی کہ حضور میں نے نماز نہیں پڑھائی، میں پیچھے آ گیا کہ میری کیا مجال ہے کہ حضور آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، حضور میرا ادب اجازت نہیں دیتا. تو صدیق اکبر عین نماز میں ادب کر کس کا رہے تھے؟ بولیے. یہ نص حدیث ہے، یہ کوئی خطیبانہ چٹکلا نہیں ہے. انہوں نے بعد میں اپنی مراد بھی بیان کر دی کہ آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو. تو جب وہ مصلی چھوڑ رہے تھے، کس ادب میں چھوڑ رہے تھے، کس تعظیم میں مصلی چھوڑ کے پیچھے آ رہے تھے؟ تو نماز کے اندر عین نماز کے اندر بھی حضور کا ادب جائز ہے. کوئی کہتا جی نہیں اس سے جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر نماز کے اندر حضور کا ادب کرنا یہ کوئی ایمان کے خلاف بات ہے تو کم از کم نماز میں درود نہیں ہونا چاہیے. عین نماز، جس وقت نماز اپنی معراج کو پہنچنے لگتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ کی پاکی کی بات آتی ہے، ساتھ ہی السلام علیکہ ایھا النبی عادت ہے کہ سلام ہو اے نبی آپ کی ذات پر. اور جب حضور کا نام آتا ہے اور حضور کی ذات اقدس پر سلام آتا ہے تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے اندر ادب آ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ جو ادب ہوتا ہے وہ حضور کی ذات کو رب مان کر نہیں ہوتا، رب کا محبوب مان کر ہی وہ ادب ہوتا ہے.
رب مان کر ادب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ یہ فرق کو ملوت خاطر رکھنا چاہیے لوگوں کو۔ جب اس فرق کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر عقائد اور نظریات بدل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہی سے تو مسئلے گھڑ لیے کہ مطلب اگر ایک مثال ہے کہ کوئی یوں کر کے اپنے کسی شیخ کے آگے کھڑا ہو، وہ کہتے ہیں یوں ادب نہیں کر سکتے۔ پوچھا جاتا کیوں نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہے یہ نماز کی حیت ہے، یوں کہہ کے نا یہ نماز کی حیت ہے، یہ نماز کی شکل ہے۔ آپ اپنے استاد کے آگے، اپنے شیخ اور پیر کے آگے، اپنے والدین کے آگے یوں ادب نہیں کر سکتے۔ پوچھا جائے کیوں، وہ کہتے ہیں یہ نماز کی صورت ہے، لہذا اس وجہ سے منع ہے۔ اچھا، اسی طرح کی کئی احادیث ہیں۔ پہلے اس پہ بات کر لوں، یار عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو یوں ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا ہو، وہ جس ذات کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا نا، وہاں ایک نیت پوچھی جائے گی۔ اگر وہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ اپنی نیت کا اظہار کرے گا، میں جس ذات کے آگے یوں کر کے کھڑا ہوں نا، اس ذات کو میں رب مانتا ہوں۔ لہذا اب یوں کھڑا ہونا کیا بن گیا؟ نماز بن گیا نا، عبادت بن گئی۔ اور اگر سامنے میرے والدین کھڑے ہوں تو والدین کو کوئی رب مانتا ہے یا کوئی خدا مانتا ہے؟ تو جب ان کا عقیدہ اس باب میں ہے نہیں تو یہ میرا کھڑا ہونا ادب کہلائے گا، نماز نہیں۔ آپ دیکھیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں، اتحیات نماز کی صورت ہے کہ نہیں؟ بولیے، نماز کی صورت ہے نا۔ صحیح مسلم اٹھا لیں، پہلی روایت کتاب الایمان کی اٹھا کے پڑھیں، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ پہلی روایت صحیح مسلم کتاب الایمان اٹھا کے پڑھیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخصیت آئی کہ جس کے چہرے سے آثار سفر نمایاں نہیں تھے، مسافر نہیں لگتا تھا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ شہر کا بھی نہیں تھا، اجنبی تھا، کبھی دیکھا نہیں اس کو۔ اور وہ شخصیت آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر نا اتحیات کے اندر بیٹھ کر اپنے ہاتھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ، اپنے ہاتھ ایک معنی کے مطابق حضور کے ہاتھ پہ لگا دیے، حضور کے زانوں پہ رکھ دیے، اور ایک معنی کے مطابق اتحیات میں بیٹھ کر ایسے ہاتھ رکھ لیے جیسے ہم اتحیات میں رکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ نماز کی حیت نہیں ہے؟ تو وہ حضور کے سامنے اس طرح کریں، یوں تو آپ کے فتوے کی زد میں جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ اس دونوں معنی علامہ غلام شبیر جو بندی نے اپنی شرح کے اندر دونوں معنی بیان کیے، ہماری شروعات میں تو ہیں ہی ہیں۔ میں نے حوالہ اس لیے وہ کوٹ کر دیا کہ وہ حضرت جبرائیل امین آئے اور دو زانوں بیٹھ کر ایک معنی کے مطابق ہاتھ حضور کے زانوں پہ رکھ دیے، اور اگر ہاتھ حضور کے زانوں پہ رکھ دیے یہ مانے تو یہ تو رکوع بنتا ہے۔ اگر آ کر حضور کے زانوں پر ہاتھ رکھ دیے یہ تو رکوع بن جائے گا، اور اگر اپنے زانوں پہ رکھے یہ تحیات بن جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں نماز کی کیفیت بن جائے گی۔ تو یہ تو سیدنا جبرائیل امین بھی آپ کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر یوں کر کے ہاتھ باندھنا، کیا یہ ارکان نماز میں سے ہے؟ یعنی کہ نماز کے فرائض میں سے ہے ہاتھ باندھنا؟ یہ نماز کی سنن میں سے ہے۔ ہاتھ باندھنا نماز کی سنن میں سے، ارکان نماز میں سے نہیں ہے۔ ہم نے ارکان نماز 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعی یعنی سلام پھیرنا۔ ان 7 باتوں کے اندر ہاتھ باندھنا ہے نہیں۔ ہاتھ باندھنا نماز کی سنتوں میں سے ہے، یہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر مختلف روایات آتی ہیں کہ بعض احادیث کے اندر سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، اور بعض روایات کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں۔ تو جب یہ چیز سرے سے ارکان نماز میں سے ہی نہیں ہے تو آپ اس کا قول کر کے دوسرے بندے کو حیات نماز کے اندر آپ دوسرے بندے پہ یہ فتویٰ بازی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے لوگوں کی کمزور علمی۔
اچھا چلو، اچھا ارکان نماز میں سے قیام جو ہے نا، قیام یہ ارکان نماز میں سے مطلقاً کھڑا ہونا، یہ قیام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونا قیام ہے، اس کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرات ہو جاتی ہے، یہ دونوں فرض ہیں۔ تو نماز کے اندر تو کھڑا ہونا یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر یہ ہے تو نماز کو مطلقاً لیں تو ادباً کسی کے لیے بھی کھڑا ہونا یہ مشابہت نماز ہے، یہ تو سارے فتوے کی زد میں آ جائیں گے اس طرح۔ یہ کوئی علمی دانشوری نہیں ہے کہ غیر معقول فتویٰ بازی کرنا، علم کو اس کے انترے سے بیان نہ کرنا یا اس کی تطبیق نہ کرنا، بس کوئی کرینہ لے کر دوسرے پہ بوچھاڑ کر دینا فتویٰ بازی کی، یہ کوئی علمی دانشوری نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب علم آپ کی تقریر سنے گا وہ سوائے آپ کو ایک جاگل ڈکلیئر کرنے کے کچھ نہیں کہے گا کہ جو بندہ پوچھو کہ جو بندہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہ سامنے والے کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ میرے شیخ ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ یہ میرے استاذ ہیں، اگر وہ کہہ دے یہ میرے والدین ہیں، تو انہیں کہو کہ ہاں والدین کے لیے کھڑا ہونا یہ ادب احادیث میں سکھایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، احادیث ہے اس کے اوپر۔ اگر کوئی مجلس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں اور مجلس ختم ہو گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے اٹھے اور دولت خانے کی طرف تشریف لے، جیسے ہی اپنی نشست سے اٹھتے صحابہ سارے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ سے پوچھو کہ یہ کھڑا ہو جو رہے ہیں کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ تو صحابہ بتائیں گے یہ تو حضور کے ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور نماز میں بھی کھڑے ہوتے۔ تو یہ گمان نہیں گزرا کبھی بھی، یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ فتویٰ بازی کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ آج فرقہ واریت کی زد میں آ کر بعض لوگ احادیث کے مضامین کو چینج کرتے ہیں اور فتویٰ بازی سے لوگوں کے نظریات کو بہکاتے ہیں لوگ۔ تو آپ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی آپ کے سامنے رکھی، تو آپ دیکھیں کیسے گم ہے صحابہ حضور کے اندر، آقا کی ادب میں، حضور کی تعظیم میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیسے گم ہے صحابہ کرام۔ آپ بتائیں نا وہ ذاتیں کس طرح مر مٹی ہوں گی حضور پر کہ جو صبح و شام جب بھی ملاقات ہوتی وہ کہتے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ کس طرح ٹوٹ کے حضور کی ذات سے محبت کرتے ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ آقا کی ذات سے محبت جو ہے یہ ایمان کا مرکز و محور ہے، کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت اگر کسی ذات سے ہے تو اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اور صحابہ کرام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے، اور میں عین حالت نماز کی واردات بتائی ہے میں نے آپ کو۔ اچھا ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، یہ جو اب حدیث پڑھی تھی نا میں نے، یہ حدیث تھی کہ حضور کی زندگی طیبہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، یعنی آپ کے وصال زاری سے بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ مدینہ کا ہے لیکن بہت پہلے پیش آیا۔ اب میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی بخاری مسلم دونوں کتابوں میں۔ یہ حالت نماز میں یہ واقعہ حضور کے وصال سے چند لمحات پہلے پیش آیا، اور یہ حدیث ہے حضرت انس ابن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، اور روایت کرتے ہیں عن انس بن مالک الانصاری جی وکان تبع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدمہ وصاحبہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی توفی فیہ۔ یہ لفظ ہے حدیث پاک کے اندر کہ حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید بخار کی حالت میں تھے۔
تو کہتے ہیں حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ. حدیث پاک نے بتایا کہ فی الصلاۃ، یہ جو بات ابھی میں اس کا ترجمہ کروں گا یہ نماز کے اندر کی بات ہے. فکشف النبی ستر الحجرۃ ینظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم يضحك فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فناکس ابو بکر على عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج من الصلاۃ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم فارخى الستر فتوفی من یومہ. متفق علیہ. یعنی اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے، اس کو امام مسلم نے بھی لکھا، دونوں حدیث کی کتابوں میں. اور میں موقع مال بتا دیا کہ حضور کے وصال ظاہری سے یہ چند لمحات یا ایک دو دن کی بات ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ایک سند سے ہے کہ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال فرمایا. اب واقعہ کیا؟ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے سیدنا انس بن مالک. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت سیدنا صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھاتے. اور یہ سارے دلائل میں نے پیچھے میرا ایک بیان یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے، میں نے وہ سارے دلائل پڑھ کے سنائے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھانا حضور کے حکم سے شروع کی تھی. اور یہ واقعہ آخری دن کا ہے جس دن حضور کا وصال ہو گیا تھا، وصال ذات. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے تو آپ نے حکم دیا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ صحابہ کو نماز پڑھائیں. اور اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ کسی اور سے ارشاد فرمائے کہ وہ نماز پڑھائے. یعنی کہ اگر حضور کی مراد اس کے علاوہ منشا رسول میں کوئی اور ذات پاک بھی ہے تو وہ نماز پڑھا دیں. میرے والد جو ہے وہ بڑے رقیق القلب ہیں، تو آقا کوئی اور ذات گرامی نماز پڑھا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو وہاں روک دیا. پھر فرمایا کہ صدیق اکبر کو بلاؤ، بعض روایت یا فرمایا کہ انہیں کہو کہ صحابہ کو نماز پڑھائے. اور یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس دن یعنی وصال ظاہری سے 3 دن پہلے سے سیدنا صدیق اکبر صحابہ کو پوری 5 نمازیں پڑھا رہے تھے. اب تک امامت پہ کسی کو اختلاف نہیں تھا، اب تک نیابت پہ کسی کو اختلاف نہیں تھا. ان نمازوں میں مولا کائنات علی شیر خدا کی ذات مقدس بھی تھی، حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے جو ذات پاک اس وقت موجود تھی وہ سب تھے. تمام جلیل القدر صحابہ 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور صدیق اکبر کی امامت پر کسی کو اختلاف ہی نہیں تھا. یہ سارے متون اکٹھے کر کے پڑھ لیں، نتیجہ یہی نکلے گا. اور یہ آخری دن کیا ہوا تو کہتے ہیں مرض وصال کے دن قریب تھے تو سیدنا صدیق اکبر پہلے سے نماز پڑھا رہے تھے. یہ تو تیسرا دن تھا نا جس دن حضور کا وصال ظاہری ہوا، تو وہ تو 2 دن پہلے سے پوری 5 نمازیں پڑھا رہے تھے. چنانچہ پیر کے روز حضور کا وصال کس دن ہوا؟ پیر کے روز. بعض علماء کرام نے اس کو پیر پتہ کیوں کہا؟ وہ اس نسبت سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری اس دن ہوا، اس لیے اس کو پیر شریف کہہ دیتے ہیں بعد میں. تو کہتے ہیں چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کر رہے تھے. جو لوگ گڈمڈ کر دیں نا معاملے کو، نہیں نماز کی تیاری کر رہے تھے. یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، وَهُمْ صُفُوفٌ لِلصَّلَاةِ نہیں ہے،
وہم صفوفن، صفیں بن چکی تھی، فی الصلاۃ، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے اندر تھے۔ فی الصلاۃ کا معنی نماز کی تیاری نہیں ہوتا، فی الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز کے کسی چیز کے اندر ہونا، نماز کے اندر تھے۔ اور کوئی یہ بھی ترجمہ نہ کرے کہ اس سے مراد کے صحابہ سارے مسجد کے اندر تھے۔ بعض لوگ جو ترجمے پڑھ کے اپنی علمی گفتگو لوگوں کے سامنے دین بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح کی بات بھی کر جاتے ہیں، تو حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، آلریڈی صحابہ پہلے ہی مسجد کے اندر تھے۔ وہم صفوفن، کہ صفیں بن چکی تھی، فی الصلاۃ، مسجد کے اندر نہیں، ہم نماز کے اندر تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، کیا کہ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا، یعنی کہ یوں کعبۃ اللہ ہے سامنے، تو اس سائڈ پر حضور کا حجرہ پاک ہے۔ اگر دیکھا جائے نا تو ایک سمت دوسری بن جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ نے افاقہ محسوس کیا ہوگا، اور حضور کی طبیعت مبارکہ نے چاہا ہوگا کہ میں جا کر اپنے صحابہ کو دیکھوں وہ کیسے میرے صدیق کے پیچھے مجتمع ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی حضور چاہتے تھے کہ صدیق اکبر کی نیابت میں سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، وہ منظر ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرمانا چاہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی نیابت کی طرف منشا رسول متوجہ تھا، تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افاقہ محسوس کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ پاک کے دروازے پر آئے تو حجرہ پاک کا پردہ اٹھایا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملاحظہ فرمانے لگے۔ اب حضرت انس بن مالک نے پتہ کیا کہا، یہ خود بھی نمازی ہیں، جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ خود بھی نمازی ہیں، یہ ساری واردات انہوں نے نماز کے اندر دیکھی ہے، بعد میں روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھایا اور ہمیں دیکھ رہے تھے آقا، تو حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں کیسے ہیں، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہتے ہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح چمکتا اور نورانی معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ کہ جیسے قرآن پاک کھل گیا ہو نا چہرہ مصطفیٰ پر، تو وہ کہہ رہے ہیں حضور کا تبسم کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر تبسم کا مچلنا، کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہ جیسے حضور کے چہرے کا چہرہ اقدس نہیں ہے، قرآن کا ورق کھل گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ کہتے ہیں جماعت کو دیکھ کر آپ مسکرائے، حدیث پاک کے اندر لفظ ہے کہ جماعت کھڑی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھاتے، تو یہ کیفیت دیکھ کر حضور نے تبسم فرمایا، ثم تبسم یضحک۔ اب یہ جو لفظ ہے نا تبسم، یہ کافی تھا، تبسم کا معنی مسکرانا ہوتا ہے، لیکن آگے لفظ ہے یضحک، یعنی تبسم ایسے فرمایا کہ حضور کے دندان مبارک بھی ظاہر ہوئے، دندان مبارک بھی ظاہر ہوئے کہ میرے صحابہ کیسے صدیق اکبر کے پیچھے مجتمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دیدار جس وقت حضور کو دیکھا، اب 3 دن سے حضور کا جلوہ نہ دیکھا تھا، اور یہ وہ سارے لوگ تھے کہ جو 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے بھی حضور سے دور ہو جاتے تو وہ حضور کی کمی محسوس کرتے تھے، آقا کا فراق محسوس کرتے تھے۔ تو 3 دن ہو گئے، نگاہیں پیاسی تھیں دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ جب حضور کا جلوہ نظر آیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے دیدار پر انوار کی خوشی میں ہم اتنے خوش ہوئے، اتنے بے خود ہوئے، ہم اتنے آپے سے پار ہو رہے تھے کہ ڈر تھا کہ کہیں نماز نہ توڑ دیں۔ اب میں یہاں سے ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوشی کا جو اظہار تھا، انس بن مالک نے روایت کیا کہ حضور کا چہرہ اس طرح لگ رہا تھا، حضور تبسم فرما رہے تھے، آقا نے خوشی کا اظہار فرمایا، حالت نماز بھی دیکھ رہے تھے نا وہ۔
تو حالت نماز میں جب تک یوں مڑ کے نہ دیکھے حضور کو، دیکھ کیسے لیا انہوں نے؟ تو پھر آگے لفظ بھی آتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ اقدس اٹھایا یعنی پردہ ہٹایا تو اس پر شارحین نے سوال کی کہ حجرہ پاک تو ایک طرف ہے، قبلہ سامنے ہے، حضور تشریف لائے ہیں، آپ نے پردہ اقدس جلوہ، آپ نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا ہے، یہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ چلو ہوتا نا دروازہ کھولا تو اس کی کڑک کی آواز آئی، یہ تو پردہ تھا، اس کی تو کڑک کی آواز نہیں آتی، تو کیسے پتہ چلا؟ اس پر شارحین نے کلام کیا اور کہا یا تو پردہ ہٹنے کی آواز تھی جو معقول نہیں ہے کہ پردہ ہٹنے کی آواز نہیں آتی، بعض نے کال کیا کہ شاید یہ پردہ ہٹنے کی آواز ہے، لیکن بعضوں نے پتہ کیا کہا؟ بعضوں نے کہا نہیں، جیسے ہی پردہ ہٹایا اور حضور کے چہرہ اقدس کی نورانیت پوری مسجد میں پھیل گئی، صحابہ جان گئے کہ حضور آ گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے کعبۃ اللہ سے اپنے چہرے پھیر دیے حضور کی ذات اقدس کی طرف اور خوشی کا اظہار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا ڈر تھا کہ کہیں نماز توڑ دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تک کی واردات میں نماز ٹوٹی نہیں تھی، اور یہ بھی فتویٰ ملا کہ یہ جو نماز تھی یہ نماز ٹوٹی نہیں تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو بھی جب یہ پورا معاملہ ہوا اور پوری مسجد کا پورا ایٹموسفیئر ہی بدل گیا، تو کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس طرح کا واقعہ میں نے پہلے سنا دیا ہو چکا ہے۔ عین حالت نماز میں حضور کی ذات اقدس کے لیے صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا ہے، بخاری مسلم میں ہے یہ روایت۔ تو خیال گزرا کہ شاید حضور تشریف لا رہے ہیں، تو روایت میں آتا ہے اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں ملنا چاہا۔ اب دیکھیں نا کہ کوئی مصلی چھوڑ کے صف میں ملنا چاہتا ہے، اس بات کا علم کب ہوگا؟ جب تک وہ حرکت نہ کرے، بھئی پیچھے کوئی ایک قدم اٹھا کے پیچھے کی طرف موو نہ ہو، تب تک تو پتہ نہیں چلتا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر نے مصلی چھوڑنے کی پوری تیاری ذہنی طور پہ کر لی تھی، اس ادب میں کہ حضور نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، اور ایک قدم اٹھا دیا تھا پیچھے صف کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے ہیں، اٹھا لیا ہے قدم، تو کہتے ہیں حدیث پاک میں فَأَشَارَ إِلَيْنَا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے روک دیا۔ اب یہ اشارہ کر کے روک دینے کا معنی یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا میری محبت میں وہ صحیح کیا، اب اپنی نماز کو پورا کرو۔ اور اشارہ اس طرح بھی تھا کہ صدیق اکبر میرے لیے مصلی نہ چھوڑے، میں نماز پڑھانے نہیں آ رہا ہوں، لیکن آپ کا مصلی چھوڑنا غلط ہے یہ تو نہیں فرمایا، کیونکہ میں نے کہا صدیق اکبر پہلے بھی حضور کے لیے مصلی چھوڑ چکے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت، حضور آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ آقا میں نے تو مصلی عین حالت نماز کے اندر آپ کے ادب کی خاطر چھوڑ دیا ہے، یہ تعظیم کا قبلہ آپ ہیں، ادب کا محور آپ ہیں، محبت کا مرکز آپ ہیں، تو حضور آپ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ فدا ہیں آپ پر۔ تو حضور نے اشارہ کر دیا۔ پھر آگے حدیث پاک کے اندر لفظ ہے کہ بعد میں پردہ گرا دیا حجرہ انور کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ وَتُوَفِّيَ مِن يَوْمِهِ، وہ کہتے ہیں یہی وہ دن تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ تو وصال ظاہری سے چند لمحات پہلے کی واردات ہے۔ یار نیابت بدلنی ہوتی، چلو بات ادھر بھی کر لیں، اگر نیابت بدلنی ہوتی، صحابہ کے آگے کسی اور پاک ذات کو کھڑا کرنا ہوتا، حضور کی منشا اور ہوتی، آقا روک کے فیصلہ کر دیتے، فیصلہ ہی وہ تھا جو ہو گیا تھا پہلے، اس لیے بدلا نہیں، صرف ایک نظارہ کرنے آئے کہ میرے صحابہ
میرے صدیق اکبر کے پیچھے کیسے مجتمع ہو کے نماز پڑھتے. حضور وہ آخری نظارہ کرنا چاہتے. دیکھا کیسے حضور نے صحابہ کو دیکھا تو کیسے تبسم فرمایا. حضور کی مسکراہٹ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم کی شان کو دیکھا آپ نے؟ یہ کس چیز کو دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پہ بھی راضی تھے اور صحابہ کے امام پر بھی راضی تھے. یہ فتوے جنہوں نے دیے ہیں یہ قیامت تک چلنے ہیں. اس کا جواب بھی قیامت والے دن ہوں گے کہ جنہوں نے لکھ دیا. پڑھی ہیں کتابیں ساری ہم نے، وہ جنہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے حضور کے وصال کے بعد دین چھوڑ دیا تھا، یہ جواب قبروں میں جائیں گے. جنہوں نے ساری زندگی دین پہ لگا دی، ساری زندگی حضور کی ذات اقدس کی خاطر اپنے ماں باپ بیٹے بھائی قربان کر دیے، ان کے بارے میں ظالموں یہ مل ڈالا تم نے ان کا کہ دنیا کو یہ دکھایا کہ حضور کے وصال پاک کے بعد وہ سارے اسلام سے نکل گئے تھے. یہ کتابوں میں ہے دوستو. میں احتیاط کا دامن ترک نہیں کرتا تو میں نام نہیں لیتا اتنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، سب پتہ ہے. صحابہ حق پہ تھے. اہل بیت کی شان اقدس وہ سورج کی طرح تابندہ ہے. ان کی عظمت ایمان کا وہ جز ہے کہ اگر کاٹ دیا جائے تو ایمان کا درخت ہی سوکھ جائے. محبت اہل بیت کا یہ مقام ہے ایمان کے اندر. اور محبت اہل بیت کرنے کا یہ معنی بھی نہیں ہے صحابہ کا دین میں کوئی مقام نہیں. اگر دین کا ایک حصہ محبت اہل بیت میں پوشیدہ ہے تو دوسرا حصہ محبت صحابہ میں زندہ ہے. یہ دونوں چشمے جڑے تو ذات مصطفیٰ کی صورت بن جاتی. لہذا تبلیغ وہ کرے. دیکھا حضور کی، میں صرف یہ ایک نقطہ مینشن کر رہا ہوں بار بار کہ پوری جماعت کھڑی ہے اور آقا ان سب کی مقتدیوں کی مقتدیت پر اور امام کی امامت پر حضور تبسم فرما رہے ہیں. اس لیے آج تک حضور کے تبسم کے اوپر آج تک عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت اعظام کے بارے میں اہل سنت کا یہی ہے. ان کی محبت بھی دین ہے، ان کی محبت بھی بولو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق